جو ساری کائنات کا اکیلا ہی پیدا کرنے والا اور اکیلا ہی اس کا نظام چلانے والا ہے، ہر قسم کے نفع اور نقصان کا مالک صرف اللہ ہے، اولاد عطا کرنے والا، رزق عطا کرنے والا، صحت و تندرستی کا مالک صرف اللہ ہے۔ وہ جسے چاہے عزتوں سے نواز دے، جسے چاہے ذلتوں سے ہمکنار کر دے، وہ چاہے تو کسی کو تخت سے اٹھا کے تختہ دار پہ لٹکا دے، اور کسی کو چاہے تو تختہ دار سے اتار کے تخت پہ بٹھا دے۔ کوئی اس کو پوچھنے والا نہیں، اس کے انتظام میں، اس کے انسلام میں کوئی اس کا شریک نہیں، کوئی اس آپ کے ساتھ طالب علمانہ گفتگو کروں گا۔ دعا کریں اللہ ہمیں سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ رب ذوالجلال کا یہ بہت بڑا احسان ہے کہ اس مالک نے ہمیں انسان پیدا فرمایا۔ وہ اللہ کسی اور مخلوق میں پیدا کر دیتا، کون تھا جو اس کو کہہ سکتا تھا؟ کتنا بڑا احسان ہے اللہ کا، لیکن اللہ نے ہمیں انسان پیدا فرمانے کے بعد، اتنا بڑا احسان کرنے کے بعد، اللہ نے اس احسان کو نہیں جتایا۔ پھر اس کے بعد 2 آنکھیں عطا کی، احسان نہیں جتایا۔ صحیح سالم جسم عطا کیا، احسان نہیں جتایا۔ سننے کو کان دیے، احسان نہیں جتایا۔ پکڑنے کو ہاتھ دیے، احسان نہیں جتایا۔ چلنے کو پاؤں دیے، احسان نہیں جتایا۔ سوچنے کو دماغ دیا، احسان نہیں جتایا۔ جھڑکنے کو دل دیا، احسان نہیں جتایا۔
بلکہ انسان کے چلنے کے لیے زمین کا فرش بچھا دیا، احسان نہیں جتایا، آسمان کی چھت لگا دی، احسان نہیں جتایا، اس انسان کے لیے اناج کو پیدا کیا، احسان نہیں جتایا، پھل بنائے، احسان نہیں جتایا، پھول اگائے، احسان نہیں جتایا، روشنی کے لیے سورج کو پیدا کیا، احسان نہیں جتایا، چاند کو پیدا کیا، احسان نہیں جتایا، ستارے بنائے، سیارے بنائے، ہوا بنائی، فضا بنائی، خلا بنائی، احسان نہیں جتایا، بلکہ میں تو اس سے ایک قدم آگے بڑھ کر کہتا ہوں کہ رب ذوالجلال نے آدم علیہ السلام کی توبہ کو قبول کیا، احسان نہیں جتایا، حضرت نوح علیہ السلام کو طوفان سے بچا لیا، احسان نہیں جتایا، حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ سے زندہ بچا لیا، احسان نہیں جتایا، اسماعیل علیہ السلام کو چھری طرح سے زندہ بچا لیا، احسان نہیں جتایا، یوسف علیہ السلام کو کنبے سے نکال کے تخت پہ بٹھا دیا، احسان نہیں جتایا، داؤد علیہ السلام کو بادشاہ عطا کی، احسان نہیں جتایا، حضرت یعقوب علیہ السلام کو کئی سالوں کے بعد بیٹا واپس لوٹایا، احسان نہیں جتایا، حضرت ایوب علیہ السلام کو بیماری سے شفا عطا کی، احسان نہیں جتایا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کو فرعون کے مقابلے میں فتح عطا کی، احسان نہیں جتایا، عیسیٰ علیہ السلام کو زندہ آسمان پر اٹھا لیا، احسان نہیں جتایا، ساری خدائی خدا نے بنائی، ساری مخلوق خالق نے پیدا کی، احسان نہیں جتایا، احسان جتایا، ایک مرتبہ جتایا، ایک ہی احسان جتایا، اس وقت جتایا جب رب ذوالجلال نے ربیع الاول کے اس مہینے میں اپنے محبوب آمنہ کے نام کو پیدا کیا۔
اعلان کرنا چاہتا ہوں، پوری دنیا عیسائیت کو چیلنج کرتا ہوں، مشرق سے لے کر مغرب تک، شمال سے لے کر جنوب تک، کوئی عیسائی آئے، میں دعویٰ کرتا ہوں آج کی عیسائیت کا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ کوئی تعلق نہیں، موجودہ عیسائیت کا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے عقائد کے ساتھ کوئی تعلق نہیں، اس عیسائیت کا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تعلیمات کے ساتھ کوئی تعلق نہیں، اس عیسائیت کا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے نظریات اور افکار کے ساتھ کوئی تعلق نہیں۔ آج کی عیسائیت اور ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے نظریات، افکار، تعلیمات، عقائد اور فیصلہ باد کا عیسائی اسے دعوت فکر دیتا ہوں، دعوت فکر۔ میں بتانا چاہتا ہوں اس عیسائیت کے جو پاکستان کے اندر آئی ہے، انگلستان کے اندر آئی ہے، اس وقت دنیا کے اندر جو عیسائیت موجود ہے، اس کا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ کوئی تعلق نہیں، اس کے بانی حضرت عیسیٰ علیہ السلام نہیں۔ اب تو عیسائیوں نے سپریم کورٹ میں ریٹ کی کہ ہمیں عیسائی نہ کہا جائے، ہمیں مسیح کہا جائے، مسیحی کہا جائے، عیسائیت نہیں مسیحیت کی بات کی جائے، یہ غلط ٹاپک۔ کیسے؟ آپ کہیں گے کہ کیسے ہو؟ آپ عیسائیت کو کھولیں، عیسائیت کی دین کی مذہب کی پوری بنیاد چار باتوں پر ہے، چار باتوں پر۔ ایک عقیدہ ابدیت ہے، ایک عقیدہ تثلیث ہے، ایک عقیدہ تجسم ہے، ایک عقیدہ کفارہ ہے۔ یہ چاروں کے چاروں کو عقائد، وہ نظریات جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے آسمان پر خدا بنائے جانے کے بعد ہے، ان کے بعد ان عقائد کو، اور میں اس بات کا اعلان کرتا ہوں موجودہ عیسائیت کا بانی پولس ہے، جو یہودی انتہا پسند تھا۔ پولس کا میں نے ٹکنا لکھا، چھوٹے کا تھا، انتہا درجے کا، انتہا پسند یہودی تھا، دہشت گرد تھا۔ یہ وہ پولس ہے جو آج کی عیسائیت کا بانی ہے، اور عقیدہ ابدیت یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے نہیں کہا کہ میں اللہ کا بیٹا ہوں۔ عقیدہ ابدیت کیا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں۔ اللہ کا بیٹا ہونا عیسیٰ علیہ السلام کی تعلیمات نہیں، اللہ کا بیٹا ہونا عیسیٰ علیہ السلام کا عقیدہ نہیں، اللہ کا بیٹا ہونا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تعلیمات نہیں۔ عیسیٰ علیہ السلام کی تعلیمات اور عقیدہ کیا تھا جو اللہ کے قرآن نے بیان کیا؟ لم یلد ولم یولد، نہ وہ کسی کا بیٹا نہ اس کا کوئی بیٹا، نہ اس کا کوئی باپ نہ وہ کسی کا کوئی باپ۔ یہ پہلا عقیدہ ہے عیسائیت کا، جس کا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے عقیدے اور نظریے کے ساتھ کوئی تعلق نہیں۔ دوسرا کیا؟ قالوا ان اللہ ثالث ثلاثہ، کہنے لگے تینوں میں کوئی ایک اللہ ہے، جناب مریم، جناب عیسیٰ اور اللہ، تینوں ایک ہے۔ قالوا ان اللہ ثالث ثلاثہ، عیسائیوں نے کہا، لیکن یہ عیسیٰ علیہ السلام کو نہیں کہا، یہ عیسیٰ علیہ السلام کو نہیں ہے کہ جی مریم بھی خدا ہے، عیسیٰ بھی خدا ہے اور خدا بھی خدا ہے۔ یہ دوسرا عقیدہ، دوسرا نظریہ ہے عیسائی قوم کا، جس کی بنیاد حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے نہیں ہوتا۔ تیسرا عقیدہ، عقیدہ تجسم، یہ خدا
عیسیٰ علیہ السلام کے وجود میں اترا، زمین پر چلتے عیسیٰ تھے، حقیقت میں خدا۔ یہ تیسرا عقیدہ عقیدہ تجسم ہے، اور یہ عیسیٰ علیہ السلام کی دعوت نہیں، عیسیٰ علیہ السلام کا پیغام نہیں، عیسیٰ علیہ السلام کا مشن نہیں۔ چوتھا عقیدہ عقیدہ کفارہ، یہ بڑا دلچسپ عقیدہ ہے عیسائیوں کا۔ چوتھا عقیدہ عقیدہ کفارہ بڑا دلچسپ ہے۔ یہ کیسے مدد چند رہا؟ حقیقت یہ ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام جب گرفتار ہوئے، ان کو گرفتار کروانے والا ان کا اپنا صحابی تھا جسے حواری کہا جاتا ہے، اور عیسائی انہیں رسول کہتے ہیں۔ چوتھے نمبر کا صحابی جس نے عیسیٰ علیہ السلام کی مخبری کی، عیسیٰ علیہ السلام کو گرفتار کروایا، اور ابھی مولانا یاسین بلوچ صاحب صحابہ کی عظمت بیان کر رہے تھے، میں قربان جاؤں حضرت خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محبت مصطفیٰ پر، عقیدت مصطفیٰ پر، ان کی استقامت پر، ان کی جرأت پر حضرت خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 49 کروڑ کی پراپرٹی کو چھوڑ دیا، کہا یہ دولت تمہیں مبارک ہو اور دیدار مصطفیٰ کی دولت تمہیں مبارک۔ 49 کروڑ کی پراپرٹی حصہ جائیداد حضرت خبیب نے چھوڑا، اور جس شخص نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو گرفتار کروایا، اس شخص نے چوتھے نمبر کا صحابی اس وقت کے 32 روپے لے کر مخبری کیا۔ 32 روپے کے عوض حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا سودا کیا۔ ایک وہ صحابی ہے حضرت عیسیٰ کا، ایک خبیب صحابی ہے حضرت عیسیٰ کا، سولی پر لٹکایا ہوا حضرت خبیب کو باندھا ہوا، تیروں کی بارش کی گئی، حضرت خبیب کو ڈرانا چاہا، دھمکانا چاہا، پھر کہتے ہیں خبیب کفر نہیں ہے، شرک نہیں ہے، ایک جملہ کہہ دو، ایک بات کہہ دو، تمہیں عذاب کر دیں گے، تمہیں چھوڑ دیں گے۔ حضرت خبیب کہتے ہیں کیا کہنا چاہتے ہو؟ مکہ کے کافر، مکہ کے قریش کہتے ہیں کہ خبیب ایک بات کہہ دو کہ کاش آج میری جگہ اس پھانسی کے پھندے پر میں نہ ہوتا، آمینہ کے نہ ہوتے۔ حضرت خبیب نے یہ بات سنی، جواب دیا مکہ کے کافروں، تم تو ایک خبیب کی جان کی بات کرتے ہو، خبیب کے جسم کے بال بال میں جان ہو، ہزاروں جانے ہو، لاکھوں جانے ہو، کروڑوں جانے ہو، خبیب باری باری ہر جان اپنے آقا کی عظمت پر قرآن کرتا چلا جائے، کبھی یہ گوارا نہیں کرے گا کہ میرے آقا کے قدموں کے تلووں میں کام۔ عرض کرتے ہیں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے آواز کرتے آقا حکم دیجئے پورا کریں گے۔ فرمایا کیا کرو گے؟ عرض کرتے ہیں آقا حکم دیجئے پہاڑ سے کودنے کا، کود جائیں گے، یہ نہیں پوچھیں گے آقا۔ یہ اور پھر کہتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو یہ پھانسی ہو گئی، یہ کیدا بنا دیا، سولی پر لٹکا دیا گیا۔ قرآن کہتا ہے وما قتلوہ وما صلبوہ ولکن شبہ لہم، نہ ان کو قتل کیا گیا، نہ ان کو سولی پہ لٹکایا گیا، اللہ نے اس کو شبہ میں ڈال دیا۔ حقیقت کیا تھی؟ بل رفعہ اللہ الیہ، اللہ نے زندہ آسمانوں پر اپنی طرف اٹھا لیا۔ وما قتلوہ یقینا، یقیناً اللہ نے یقیناً حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا قتل نہیں ہوا۔ اب قرآن کہتا ہے عیسیٰ علیہ السلام قتل نہیں ہوئے، قرآن کہتا ہے عیسیٰ علیہ السلام سولی پہ لٹکائے نہیں گئے، قرآن کہتا ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام
کو صلیب پہ نہیں چڑھایا گیا، یہ قرآن کہتا ہے۔ اور دوسری طرف عیسائیوں نے کیا کہا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو سولی پہ لٹکا دیا گیا، صلیب پہ چڑھا دیا گیا۔ جب یہ بات عام ہو گئی اس کے بعد قرآن پڑھتے ہیں، قرآن کھولتے ہیں، قرآن کہتی ہے کہ جس شخص کو سولی پہ لٹکا دیا جائے، پھانسی پہ چڑھا دیا جائے، وہ شخص ملعون ہوتا ہے۔ قرآن کہتی ہے، بعد میں پتا چلا کہ قرآن کو یہ کہتی ہے، ہم نے تو کیدا بنا لیا کہ عیسیٰ علیہ السلام پھانسی پہ چڑھ گئے۔ قرآن کہتی ہے جس کو پھانسی کی جائے، جس کو سولی پہ لٹکا دیا جائے، وہ ملعون ہوتا ہے۔ اب ساری دنیا عیسائیت سر پکڑ کے بیٹھے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ہماری سادہ بھی تھے اور پڑھے لکھے بھی۔ یہ یوحنا، ان کے نام پہ واقعی یوحنا بات ہے، اور یوحنا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نام ہے۔ یہ یوحنا کا شیر تھے، کوئی دھوبی تھا، کوئی کس قسم کا کام کرتا۔ اب یہاں پر بیچ میں پولس آیا۔ پولس پڑھا لکھا یہودی بھی تھا، انتہا پسند یہودی بھی تھا۔ اس نے عیسائیت کی نبض پہ ہاتھ رکھا، دنیا عیسائیت کو دیکھا، عیسائی پریشان ہے کہ قرآن تو یہ کہتی ہے، اور ہم نے اعلان کر دیا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو پھانسی ہو گئی، سولی پہ لٹکا دیا گیا۔ اب مسئلے کا حل تلاش کرتا ہے وہ پولس، وہ ٹھیکنا، وہ کوڈو، وہ چھوٹے کرتا، وہ پولس، وہ کہتا ہے میرے پاس اس مسئلے کا حل ہے۔ عیسائیوں تم پریشان نہ ہو، غم نہ کرو۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو جو پھانسی دی گئی، پھانسی پہ سولی پہ لٹکایا گیا، یہ در حقیقت دنیا عیسائیت کے گناہوں کا کفارہ۔ عیسیٰ علیہ السلام پھانسی پہ چڑھ گئے اور تمہارے گناہوں کا کفارہ ادا کر گئے۔ اب قیامت تک جو مرضی تم کرو، تمہیں کچھ بھی کیا جائے گا، صرف تمہارے گناہوں کا کفارہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ادا کر۔ اب یہ عقیدہ کفارہ بتائیں عیسیٰ علیہ السلام کی طرف، عیسیٰ علیہ السلام کا عقیدہ، عیسیٰ علیہ السلام کی دعوت ہے، عیسیٰ علیہ السلام کو پیغام ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام کی تعلیمات کو بدلا گیا، تبدیل کیا گیا، عقائد، نظریات، افکار، اور پھر یہی نہیں بلکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام، میں نہیں کہتا، امام بخاری کی روایت پیش نہیں کرتا، امام مسلم کی بات نہیں کرتا، ابن ماجہ کی بات نہیں کرتا، میں ابو داؤد کی سند پیش نہیں کرتا، میں حضرت مولانا عبداللہ صادق صاحب کی بات نہیں کرتا، عبداللہ نثار صاحب کا قول پیش نہیں کرتا۔ یہ بات انسائیکلوپیڈیا آف برٹانیکا کے اندر لکھی ہے۔ انسائیکلوپیڈیا آف برٹانیکا لکھتا ہے کہ ساری تحقیقات کی گئی، ساری ریسرچ کی گئی، دنیا عیسائیت نے جتنی تحقیق کی، جتنی ریسرچ کی، ان کا خلاصہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی 50 زندگی سے آگے نہیں۔ عیسیٰ علیہ السلام کی زندگی کے زیادہ سے زیادہ جو دن ملے، جو راتیں ملی، جو ایام ملے، جو بچپن ملا، جو جوانی ملی، جو بڑھاپا ملا، کتنا ملا؟ 50 دن۔ 50 دن سے زیادہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی زندگی نہیں ملی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی زندگی میں 50 دن، صرف 50، باقی محفوظ نہیں، باقی موجود بھی نہیں ہے۔ اب یہ تصویر کا ایک پہلو ہے۔ انسائیکلوپیڈیا برٹانیکا کے مطابق 50 دن حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تعلیمات محفوظ نہیں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا عقیدہ محفوظ نہیں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نظریہ محفوظ نہیں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی زندگی محفوظ نہیں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی سیرت محفوظ نہیں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا کردار محفوظ نہیں۔ مگر میں قربان جاؤں شان مصطفیٰ پر، میں قربان جاؤں عظمت مصطفیٰ پر، میں قربان جاؤں آمینہ کلام کی شان پر کہ میرے آقا کا دن بھی محفوظ ہے، رات بھی محفوظ ہے، پیدائش سے لے کر وفات تک کا ہر لمحہ محفوظ ہے، ہر دن محفوظ ہے، ہر رات محفوظ ہے۔ میرے نبی
مسکرائے یہ بھی محفوظ ہے، میرے نبی روئے یہ بھی محفوظ ہے، میرے نبی کے آنسو محفوظ ہے، میرے نبی کی نمازیں محفوظ ہے، میرے نبی کا کلمہ محفوظ ہے، میرے نبی کی زکات محفوظ ہے، میرے نبی کا حج محفوظ ہے، میرے نبی کی زکات محفوظ ہے، میرے نبی کی جنگ محفوظ ہے، میرے نبی کی سلوک محفوظ ہے، میرے نبی کا عمل محفوظ ہے، میرے نبی کا وعدہ محفوظ ہے، میرے نبی کا مدینہ محفوظ ہے، میرے نبی کی ہجرت محفوظ ہے، میرے نبی کی سیر محفوظ ہے، میرے نبی کا معراج محفوظ ہے، میرے نبی کی رحمت محفوظ ہے، میرے نبی کا اخلاق محفوظ ہے، میرے نبی کا سونا محفوظ ہے، میرے نبی کے سونے کی کروٹیں 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 محفوظ ہے، میرے نبی کا گھرانہ محفوظ ہے، بیت الخلا سے لے کر بیت اللہ تک کی ہر سنت محفوظ ہے، میرے نبی کا میرے نبی کی بیویاں محفوظ ہے، میرے نبی کی بیٹیاں محفوظ ہے، میرے نبی کے صحابہ محفوظ ہے، میرے نبی کا ابو بکر محفوظ ہے، میرے نبی کا عمر محفوظ ہے، میرے نبی کا عثمان محفوظ ہے، میرے نبی کا علی محفوظ ہے، نبی کا حسن محفوظ ہے، نبی کا حسین محفوظ ہے، نبی کا واقعہ محفوظ ہے، نبی کا بلال محفوظ ہے، نبی کی تلواریں محفوظ ہے، نبی کا پیالہ محفوظ ہے، نبی کی ذرہ محفوظ ہے، نبی کی ہر ادا محفوظ ہے، رب نے ہر ادا کو محفوظ کر کے دنیا کو بتا دیا، ساری کائنات سے اعلیٰ اولا بالا کامل مکمل اکمل بہتر بن کر جائے تو محمد مرکزی جمعیت اہل حدیث پاکستان. میرے نبی کی سیرت اور میرے نبی کی سیرت، نبی کا کردار، نبی کی حدیث، نبی کی سنت، نبی کی کتاب، نبی کا کلام صرف وہ محفوظ نہیں جس صحابی نے پیغمبر کی حدیث کو بیان کیا، جس صحابی نے نبی کے سنت کو بیان کیا، اس صحابی کا شجرہ نسب صرف نبی محفوظ نہیں، نبی کا کلمہ پڑھنے والے بدر کا 313 محفوظ ہے، احد کا 70 شہداء محفوظ ہے، حنین کے غازی محفوظ ہے، تبوک کے شہداء محفوظ ہے. صرف نبی محفوظ نہیں، میرے نبی جس نے روایت کو بیان کر دیا، آئے میرے نبی کے ایک قول کو بیان کر دیا، اللہ نے اس ایک قول میں بیان کرنے والے، ایک جملے کو بیان کرنے والے، ایک اذان کو بیان کرنے والے، ایک فرمان کو بیان کرنے والے کی زندگی کو محفوظ کر دیا، والدین کو محفوظ کر دیا، اساتذہ کو محفوظ کر دیا، شاگردوں کو محفوظ کر دیا. اس کی لکھنے والی کتاب نبی محفوظ، نبی کی ذات محفوظ، نبی کا عقیدہ محفوظ، نبی کا نظریہ محفوظ، نبی کی تعلیمات محفوظ. صرف محفوظ ہی نہیں، یہ دنیا کا واحد دین ہے، مذہب اسلام، جس کے اندر اسماء اور رجال کا فن، اسماء اور رجال کا فن، پوری کائنات کے اندر ایک ہی مذہب ہے، ایک ہی دین ہے، اور وہ دین اسلام ہے. اسماء اور رجال کا فن اسلام کے خلاف کسی اور مذہب کے اندر نہیں. اگلی بات، جب نبی کی زندگی محفوظ ہوئی، آپ کی تعلیمات محفوظ ہوئی، تو پھر ایک نہیں، صرف صحابہ ہی نہیں، تابعی نہیں، تبع تابعی نہیں، وہ روایت چلتے چلتے
امام بخاری تک پہنچی، روایت چلتے چلتے امام ابو داؤد تک پہنچی، روایت چلتے چلتے امام نسائی تک پہنچی، امام ابن قیم تک پہنچی، امام ابن کثیر تک پہنچی۔ جہاں جہاں تک وہ روایت پہنچی وہاں سے لے کر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک ہر صحابی کو اللہ نے محفوظ کر دیا، ہر راوی کو اللہ نے محفوظ کر دیا، ہر تابعی کو اللہ نے محفوظ کر دیا، تبع تابعی کو محفوظ کر دیا۔ صرف وہ محفوظ نہیں بلکہ روایت کرنے والا جو بھی امام ہے، مفسر ہے، محدث ہے، کوئی بھی شخص انکار ہے، اللہ نے ہر ایک کی زندگی کو محفوظ کیا، اس کے علم کو محفوظ کیا، اس کے تقوی کو محفوظ کیا، اس کی لیاقت کو محفوظ کیا، اس کی ذہانت کو محفوظ کیا، اس کی شرافت کو محفوظ کیا، اس کے والدین کو محفوظ کیا، اس کے اساتذہ کو محفوظ کیا، اس کے شاگردوں کو محفوظ کیا۔ نبی کی وجہ سے صرف صحابہ نہیں، تابعی نہیں، تبع تابعی نہیں، اس پوری دنیا کے اندر لاکھوں انسان ایسے ہیں جن کی زندگی کا لمحہ لمحہ اللہ نے محفوظ کیا۔ اس سے بڑھ کر نبی کا اور معجزہ کیا ہو؟ کتنا بڑا موقع ہے۔ اور پھر آگے چلو تھوڑا، اس سے آگے بڑھ کر میں ایک قدم اور آگے کہتا ہوں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم محفوظ، آپ کے صحابہ محفوظ، تابعی محفوظ، تبع تابعی محفوظ، مفسر محفوظ، محدث محفوظ، امام محفوظ۔ اور آج جس مقصد کے اندر، جس مدرسے کے اندر پاکستان کے کسی شہر میں، بستی میں، علاقے میں، محلے میں، گاؤں میں نبی کا فرمان پڑھایا جائے، نبی کا بیان سکھایا جائے، نبی کی کتاب سکھائی جائے، آج الحمدللہ وہ مسجد بھی موجود ہے، وہ مدرسہ بھی موجود ہے، اور قرآن اور حدیث کی، نبی کے علم اور نبی کی کتاب کی تعلیمات دینے والے، پڑھانے والے یہ علماء بھی محفوظ ہیں، حفاظ بھی محفوظ ہیں، قاری بھی محفوظ ہیں، اساتذہ بھی محفوظ ہے، جامعہ سلفیہ فیصل آباد بھی محفوظ ہے، جامعہ تعلیم الاسلام محفوظ بھی محفوظ ہے، جامعہ محمدیہ گجرانوالہ بھی محفوظ ہے، کلیہ دارالقرآن فیصل آباد بھی محفوظ ہے، عقیقہ برطانیہ آئی کنف ورلڈ بینک ساری دنیا کا کفر الٹا رکھ جائے، رب کبریا کی قسم قیامت تک کے لیے انشاءاللہ یہ مسجدیں محفوظ رہیں گی، یہ مدرسے محفوظ رہیں گے، قرآن کے قاری محفوظ رہیں گے، قرآن کے حافظ محفوظ رہیں گے، حدیث پڑھانے والے انشاءاللہ قیامت کی صبح تک محفوظ رہیں گے۔ بڑی پریشانی ہے مولویوں سے، کبھی کہتے ہیں اتنا فنڈ لے لو، اتنا بجٹ لے لو، اتنے پیسے لے لو، مدارس پہ پابندیاں لگا دو، مدارس کے اکاؤنٹ بند کر دو، مدارس کی رسیدیں ختم کر دو، مدارس کی نظامیہ کی لسٹیں دے دو، ان کی جناب ایف پی آر کے پاس تحقیقات شروع کروا دو، ایف آئی اے ان کے پیچھے لگا دو، مختلف ایجنسیوں کو ان کو طلب کروا دو، جو مرضی کر لو۔ یہ مدرسے کیا ہے؟ ان کی نسبت ہم تو گنہگار ہیں، یہ آج کے علماء ہم گنہگار ہیں، اللہ نے جب ان کو محفوظ کر لیا، ان کی عبادت اللہ کر رہا ہے۔ اندازہ کیجئے کہ جس کی طرف نسبت ہے اس آقا کی شان، اس آقا کی شان کتنی ہوگی۔ اور آج پورے پاکستان کے اندر ڈاکٹر ہڑتال کرتا ہے، میڈیکل ہب بڑھاؤ، مریض ہسپتالوں میں مر رہے، ایمرجنسیوں کے اندر تڑپ رہے، انجینئر ہڑتال کرتا ہے، میڈیکل ہب بڑھاؤ، سکولوں کے ماسٹر، کالجوں کے پروفیسر، یونیورسٹیوں کے لیکچرار مطالبہ کرتے ہیں، ہڑتال کرتے ہیں، جلوس نکالتے ہیں، میڈیکل ہب بڑھاؤ، لیکن کبھی مولویوں کا جلوس بھی دیکھا کہ کبھی کہتا کہ کبھی کبھی ایسا ایک نہیں میں اپنی بات نہیں کرتا، مسلک اہل حدیث ہی کی بات نہیں کرتا، جاؤ میں چیلنج کرتا ہوں، بریلوی حکومت سے، دیوبندی حکومت سے، کوئی ایک مولوی ایسا مولوی دکھا دو، ایک خطیب ایسا دکھا دو
کہ جنازے کے لیے چار بھائی سامنے پڑی ہو اور وہ کہے جب تک میری تنخواہ نہیں بڑھاؤ گے میں جنازہ نہیں پڑھاؤں. کوئی ایک مولوی بریلوی دیوبندی اہل حدیث کسی مکتبہ ذکر کا شادی کے لیے بارات آئی, نکاح کا بیٹھا ہوا, نکاح کے لیے وہ کہے پہلے میری تنخواہ بڑھاؤ, آج یہ کچھ نکاح بڑھاؤ, کبھی ایسا ہوگا. اگلی بات میرے نبی کی کتنی عظمت ہے, کتنی شان ہے. غور کیجیے آقا کی عظمت کا شان پر یہ کتنا بڑا معجزہ ہے, کتنا بڑا معجزہ ہے. چیلنج کرتے کہنے لگا ہوں پوری دنیا سیکولر کو, پوری دنیا لبرل کو, پوری دنیا الحاق کو, پوری دنیا کیپٹل کو, پوری دنیا سوشلسٹ کو چیلنج 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 کرتے کہنے لگا ہوں میں اپنے نبی کا معجزہ بتانے لگا ہوں. اور میرے نبی کی شان کا کوئی کیا مقابلہ کرے, اس عظمت کا کوئی کیا بیان کرے. ہم تو فقیر ہیں, ہم دیوانے ہیں. یہ مدد سے اللہ نے محفوظ کیے, ان علماء کو محفوظ کیا, ان حفاظ اور کاریوں کو اللہ نے محفوظ کیا, مسجدیں اور مدرسوں کو محفوظ کیا. ان مسجدوں اور مدرسوں سے ملنے والی سندوں کو بھی اللہ نے سندوں کو ایگزیکٹ کا سندر آیا. انجینئروں کی جعلی سندیں, ڈاکٹروں کی جعلی سندیں, اس دور حکومت کے اندر پائلٹوں کی جعلی سندیں. بچہ اسلام کے خلاف بکواس کرتا ہے, دینی مدارس کے خلاف بڑا یہ سازش کرتا ہے. چیلنج کرتا ہوں کسی میرے مدرسے کے ایک مولوی کی سند کا نہیں دکھا دے جہاں وفات المدار سلفیہ پاکستان سے نشر ہونے والی, شائع ہونے والی کوئی ایک جعلی سند کا دے, میں میرے موقف کو تسلیم کرتا ہوں. کبھی کوئی شکل, کبھی بوٹی مافیا, کبھی مدارس کا ڈیلی بزنس رپورٹ میں چھپا ہو کہ آج فلاں مدرسے کے اندر کتنے طالب علم نقل کرتے ہوئے پکڑے گئے, کبھی پیپر لیک ہوا. یہ سارا نظام جس کی نسبت اللہ کے محبوب کی طرف ہے, اللہ نے اس کی حفاظتیں کی ہیں, کرنی ہیں. اور انشاءاللہ یہ قیامت تک سارا کچھ رہے گا دنیا میں. اور سے وہ اندھیرا ہی اندھیرا تھا, نشان نورکم تھا اور ظلمت کا بصیرہ تھا کہ دفعتاً دنیا کے افق پر ہدایت کا نور آیا, جہاں کفر و باطل میں صداقت کا ظہور آیا, حقیقت کی خبر